پر کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو اس کے لیے زندگی کے ضروریات میں شامل ہے۔ یعنی کون سا علم فرض ہے؟ طہارت کیسے کی جائے، وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تجارت کے کاروبار کے مسائل ہے، مسجد میں آنے جانے کے مسائل ہے، یہ سب چیزیں سیکھنا ہم پہ فرض ہے۔ اگر نہ سیکھیں گے اتنا علم، جتنا علم انسان کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جائے گا جس شخص نے فرض علم حاصل نہیں کیا۔ اس لیے کہ آپ کہیں گے میں نے تو نماز پڑھی، نماز سیکھے بغیر پڑھی، نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو آپ کہیں نہیں بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تو قبول کرتا ہے، مجھے تو آتی نہیں، معلوم نہیں تھا تو کیا کروں؟ معلوم ہونا کوئی نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں ہے، نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں۔ تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یار علم والوں سے غلطی ہو تو ان کو ڈبل گناہ ملتا ہے، بغیر علم والوں سے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملتا یا ایک گناہ ملتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ آپ کی من گڑت ہے، یہ بھی نہ علم ہونے کی وجہ سے۔ علم والے سے اگر غلطی ہو تو اس کو ایک گناہ ملے گا کیونکہ اس نے علم سیکھا ہے، عمل نہ کرنے کا ایک گناہ اس کو ہے۔ لیکن جس نے علم نہیں سیکھا اور اس نے غلطی کی تو اس شخص کو دو گناہ ملیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ، ایک عمل نہ کرنے کا گناہ، اس کے لیے دو گناہ ہے۔ اس لیے علم کی طرف آؤ۔ بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم کمپیوٹر سیکھنے کے لیے 6 مہینے کا وقت کمپیوٹر کے لیے دے سکتے ہیں، انگلش اسپیکنگ کے لیے 6 مہینے سال بھر کا وقت نکال سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی مسجد کے امام کے پاس آ کر نماز سیکھنے کے لیے 2-4 دن کا ٹائم نہیں دے سکتے؟ نماز مکمل سیکھنے کے لیے 2 دن 1-1 گھنٹہ کافی، یعنی 2 گھنٹے میں آپ پوری نماز سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سیکھتا کون ہے؟ نماز میں تقریباً 52 مقامات ایسے آتے ہیں پوری 2 رکعت نماز میں کہ اگر آپ جہاں بھول کر دو تو آپ پر سجدہ سہو لازم آ سکتا ہے۔ کسے پتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بچپنے سے مسجد میں آ رہے ہیں، لوگوں کو سر زمین پہ رکھتے دیکھا، ہم نے بھی ماتھا ٹیک دیا۔ ماتھا ٹیکنے کا نام نماز نہیں ہے، کھڑے ہو جانے کا نام نماز نہیں ہے امام کے پیچھے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم نے نماز ہر چیز، بائک سیکھ کر چلا رہے ہیں، سائیکل سیکھ کر چلا رہے ہیں، کمپیوٹر سیکھ کر چلا رہے ہیں، کاروبار سیکھ کر رہے ہیں۔ اگر بغیر سیکھے کوئی چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں، کم سے کم نماز تو سیکھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو پوری عمر عبادت سکھاتے رہے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں تو وضو بھی نہیں آتا، ہم کن کن چیزوں کا تذکرہ کریں؟ ہم نے ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عورتیں ہاتھ کیسے دھلتی ہے وضو میں اور مرد ہاتھ کیسے دھلتے ہیں وضو میں، یہ بھی پتہ نہیں۔ مردوں کا ہاتھ دھلنا وضو میں سنت اس طرح سے ہے کہ کلائیوں سے پانی ڈالیں گے اور کونی کی تک بہائیں گے، اور عورتوں کا وضو یہ ہے کہ کونی پر پانی ڈالے گی اور کلائیوں کی طرف بہائے گی۔ یہ ہے مرد اور عورتوں کے وضو میں فرق۔ لیکن ہم نے تو جیسے آیا ویسے کر لیا، یعنی ابھی تک مسلمان وضو بھی نہیں سیکھ سکا، اور ہم کہاں جانے کی بات کرتے ہیں، بڑی بڑی بات کرتے ہیں، ہم یہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ پہلے مسلمان تو بنو، اللہ کے بندے تو بنو، بہت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اسلام قبول کرتے تو وہ اس وقت تک دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ دین نہیں سیکھ لیتے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے 12.5 سال تک حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف سورہ بقرہ شریف پڑھی ہے۔ کتنے سال؟ 12.5 سال۔ 12.5 سال میں اللہ کے رسول سے میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے، سورۃ البقرہ۔
آپ غور فرمائے حضور نے کیا سکھایا ہوگا اور انہوں نے کیا سیکھا ہوگا.